لڑکا: تم اس دنیا کی پہلی لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی. لڑکی: تم دنیا کے پہلے لڑکے ہو جس کے جھوٹ پر میں نے اعتبار کیا. لڑکا اپنی پنجابی گرل فرینڈ سے: تمہاری زلفوں سے کھیلنے کو دل چاہتا ہے. لڑکی نے وگ اتار کر ہاتھ میں دے دی اور کہا: اللہ پھاڑ، کھیڑ لا جتنا مرضی، لیکن جلدی واپس دے دیں، کل میں کالج بھی جانا. لڑکی: پاپا نے کہا ہے کہ اس بار اگر فیل ہوئی تو شادی کر دوں گا. لڑکا: تو تم نے کتنی تیاری کی ہے؟ لڑکی: بس ولیمے کی ڈریس رہ گئی ہے. لڑکی لڑکے سے: جب تمہیں میری یاد آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ لڑکا: تمہاری پسند کی چاکلیٹ کھا لیتا ہوں. اور تم کیا کرتی ہو؟ لڑکی: میں گولڈ لیف کے 2 کش لگا لیتی ہوں. لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے گیا. پہلی دفعہ کی ملاقات میں ہچکچاہٹ میں دونوں کچھ دیر خاموش رہے. لڑکا اپنی پڑھائی کا روب جماتے ہوئے بولا: انگلش چلے گی؟ لڑکی شرماتے ہوئے: اگر سوڈا ساتھ ہو تو دیسی بھی چلے گی. ایک کام چور لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تو بولا: میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں. لڑکی: تارے چھوڑو، مجھے یوٹیلیٹی اسٹور سے 2 کلو چینی تو لا دو. لڑکا: باجی میری نماز کا وقت ہو چکا ہے. کنجوس لڑکے کو کنجوس لڑکی سے پیار ہو گیا. لڑکی: جب ابو سو جائیں گے تو میں گلی میں سکہ پھینکوں گی. آواز سن کر: دفع کرو لڑکیوں کو، ہم تو انجیکشن لگوا کر پورے دیکھیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے، لیکن کمینے دوست کبھی نہیں بدلتے. کسی کی شادی میں جاؤ نا تو لوگ کہتے ہیں: بیٹا اب آئے تو کھانا کھا کے جانا. اور میں انہیں دل میں جواب دیتا ہوں: اور میں یہاں کرنے بھی کیا آیا ہوں. ایک دفعہ ایک لڑکا جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر بیان ہو رہا تھا. مولوی صاحب نے کہا: اگلے جمعے آپ سب نے سفید سوٹ پہن کے آنے ہیں. تو وہ لڑکا اگلے جمعے کراٹوں والی یونیفارم پہن کے چلا گیا. اگر ایک لڑکی دوسرے لڑکی کا دل چرا لے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے منچورین. واٹ؟ رانا صاحب یورپ جانے والی فلائٹ میں داخل ہوئے اور ایئر ہوسٹس سے پوچھ کر اپنی سیٹ پر ابھی جا کر بیٹھے ہی تھے. ایک انتہائی خوبصورت نازک اندام یونانی دوشیزہ رانا صاحب کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور رانا صاحب سے مسکرا کر بولی: ہیلو. رانا: یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے. لڑکی: تمہیں کیسے پتا؟ رانا: میں سیال کوٹ کا رانا ہوں اور مجھے اپنے نصیب کا پتا ہے باجی. ایک شیخ دوسرے شیخ کے گھر مہمان بن کر چلا گیا. ادھر شیخ صاحب نے پوچھا: لسی آپ پیتے نہیں، چائے ہم پلاتے نہیں، کھانے کا یہ ٹائم نہیں، بوتل کا یہ موسم نہیں، اب بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے؟ وہ بھی شیخ تھا. کہنے لگا: ایسا کریں پھر مجھے 50 روپے کا ایزی لوڈ ہی کرا دیں. عجیب ہی دنیا ہے. خواتین دوسری خواتین کی شکایتیں کرتی نہیں تھکتی، جبکہ مرد دوسری خواتین کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. عرض کیا ہے سگریٹ پیو گولڈ لیف تو کھانسی نہیں ہوتی، بچی پھنساؤ وکیل کی تو پھانسی نہیں ہوتی. مرد کی 7 حرکتیں جن سے عورت بیزار ہوتی ہے: جھوٹ بولنا، سچ بولنا، کم بولنا، زیادہ بولنا، ایموشنل ہونا، ایموشنل نہ ہونا، اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ سانس لینا. پوری دنیا میں لوگ بارش کے بعد چھتری لے کر نکلتے ہیں اور ہم پاکستانی گھروں سے اینٹیں لے کے نکلتے ہیں. راستے میں کہیں سڑک پار کرنی پڑ گئی تو راستے میں اینٹیں پھینکیں گے اور سڑک کراس کر لیں گے. جانتے ہو سچی محبت کیا ہے؟ جب کچھ جانتے ہوئے بھی اس بار بھی سارے لاہور قلندر کو سپورٹ کریں گے. اس کو کہتے ہیں سچی محبت. آج کل کے بچے: پیار کرتا تھا میں اس سے، دل توڑ دیا اس نے میرا. جب ہم بچے تھے: ابو یہ آگے والا دانت ہل رہا ہے، اسے توڑ دیں ذرا. گاڑی میں الٹی کا بہانہ کر کے شیشے والی سیٹ پر قبضہ کرنے والے پاکستانیوں کا تہہ دل سے میرا سلام. کبھی کبھی انسان واقعی تھک جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ویلا رہتے رہتے، موبائل استعمال کرتے کرتے. ایک دفعہ میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا تو میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا: یار مجھے چلاک لڑکیاں بڑی پسند ہیں. پاس ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی، اپنی سہیلی کو کہنے لگی: مجھے گھر میں سب پھپھو پھپھو کہتے ہیں. ہٹلر تقریر کر رہا تھا، ہر طرف سناٹا تھا. ہٹلر نے ڈیسک پر زور سے مکہ مارا اور دھاڑ کر بولا:
میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے. ایک پنجابی سپاہی اٹھ کر بولا. تے ماما ویکھ کے لانی سی. گلی سے آواز آئی, صرف 400 روپے لگائیں اور عمر بھر بیٹھ کر کھائیں. باہر جھانک کر دیکھا تو ایک کمینہ کرسیاں بیچ رہا تھا. پولٹری فارم کو چیک کیا جا رہا تھا. ڈاکٹر تم چوزوں کو کیا دیتے ہو؟ سردار باجرہ. ڈاکٹر رانگ فوڈ, اریسٹ ہم, اسے گرفتار کر لو. ڈاکٹر تم کیا دیتے ہو؟ دوسرا سردار چاول. ڈاکٹر اریسٹ ہم. ڈاکٹر تم کیا کھلاتے ہو؟ تیسرا سردار گھبراتے ہوئے بولا, میں تو چوزوں کو 10-10 روپے دے دیتا ہوں, جو مرضی کھا پی لیں. سخت الجھن ہوتی ہے جب وہ لوگ جنہیں باواضح بلند فراٹے لینے کی عادت ہو آپ سے پہلے ہی سو جائیں. میں پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے سے آوازیں لگا رہا تھا, بیگم پانی پلاؤ, بیگم پانی پلاؤ. وہ تو اماں کی جتی ٹنڈ پہ پڑی تو یاد آیا میری تو شادی نہیں ہوئی. ویلنٹائن ڈے سے 2 دن پہلے وکیل صاحب ایک گفٹ شاپ میں گئے. انہوں نے 40 خوبصورت کارڈز خریدے اور سب پر انہوں نے بھیجنے والی کی جگہ لکھا, ہیلو جان, پہچانا, شام کو ملو, آئی لو یو. دکاندار یہ کیا معاملہ ہے؟ وکیل گزشتہ ویلنٹائن ڈے پر آس پاس کی کالونی میں ایسے ہی 20 کارڈ بھیجے تھے. کچھ دن میں 4 طلاق کے کیس مل گئے تھے. اس بار 40 بھیج رہا ہوں, اپنا دھندا بھی تو چلانا ہے نا یار. اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اپنی ماں کی طرف منہ کر کے زور زور سے چلائیں, میری شادی کروا دو, میری شادی کروا دو. آج نہیں بولو گے تو کل بھگتو گے. پاکستان میں ایسے ایسے روڈ ہیں جن پر جھٹکے کھانے سے بس میں بیٹھے مریض کی پتریاں منہ سے نکل کر باہر آ جاتی ہیں. حکیم کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مچھلی ساری عمر نہاتی رہتی ہے پھر بھی اس کی اسمیل نہیں جاتی. ہم بھی اگر سردیوں میں نہیں نہائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جناب. لڑکی تم کیا کرتے ہو؟ لڑکے نے فوراً اپنی جیب سے کالے رنگ کی اینک نکالی اور لڑکی کی طرف ہیرو بن کر دیکھنے لگا. لڑکی اچھا ہیرو؟ لڑکا نہیں, ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں. بیوی نظر نیاز کی اس دیکھ کی طرح ہے جس میں چاہتے ہوئے بھی نقص نہیں نکالا جا سکتا, بس عقیدت کے ساتھ چپ چاپ کھانی پڑتی ہے. زندگی میں صرف سچے دوست ہی برے وقت میں ساتھ ہوتے ہیں, اس لیے میرا وعدہ ہے یہ کہ تمہاری شادی میں ضرور آؤں گا. ایک بوڑھا آدمی اپنی بیگم کے ساتھ جا رہا تھا. راستے میں ایک ینگ لڑکی کی طرف دیکھنے لگا. بیوی فوراً غصے سے بولی, یہ کیا کر رہے ہو؟ آدمی اپنے لیے سٹپنی تلاش کر رہا ہوں. بیوی کیا مطلب تمہارا؟ آدمی بولا, دیکھو بیگم, میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اگر تم چل بسی تو مجھے پھر سٹپنی کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے.